سوچتا تھا کہ کمال ہے، ہم اپنے بچوں کو چھوٹے چھوٹے قاعدے بھی نہیں پڑھا سکتے، یہ ہم سے پیسے بھی لیتے ہیں اور ہمارے بچے بھی خراب ہوتے ہیں۔ چاروں نے مل کر 90 میں دار ارقم سکول بنایا۔ وہاں دفتر میں بیٹھا ہوتا، کوئی نہیں داخل ہونے کے لیے آتا تھا۔ کورس کا آخری سیشن تھا، اس میں بڑی رونق، بڑی خواتین، وہ سارے شہر میں دھوم مچ گئی۔ ایک دم دار ارقم میں داخلہ، 10 دن کے کورس ہم نے وہ ڈیزائن کیے۔ فجر کے بعد ہم نے ہر پروگرام میں لاہور سے، گجرات سے، جنگ سے، سیالکوٹ سے لوگ آتے تھے، پھر ہزاروں لوگ۔ جماعت اسلامی نے کہا بھئی یہ پروگرام تو جماعت کے تحت ہونے چاہیے۔ ہم نے کہا آمنا وصدقنا، اگر کراچی میں پروگرام کامیاب نہ ہوا تو ہم یہاں نہیں رہ سکتے۔ کوئی بندہ مانتا ہی نہیں ہے کہ فجر کے بعد کوئی لوگ آئیں گے۔ غیر جماعتی حلقوں سے بھی بڑے لوگ آتے تھے، پوچھتے تھے آگے آپ کیا کرتے ہیں، یہ کیسے کرتا ہے۔ آپ دار ارقم بھی دیکھیں، وہ بھی خواہ وہاں ہی ترقی کرتا جا رہا ہے، اس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے۔ چلتے چلتے اسی دار ارقم سے ایک یونیورسٹی نکل آئی ہے۔ میں فکر مدودی کے لفظ کو بہت زیادہ وہ نہیں سمجھتا، میں نے بات آپ کو صاف کہہ دی ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے اس پر میرا احتساب ہو۔ اللہ کی خلافت کے نظام کو اگر آپ دین کے علم سے نکال دیں گے تو اس کی تو جان نکل جائے گی۔ ان مدرسوں سے ہر سال ہزاروں علماء نکلتے ہیں، لیکن وہ کدھر جاتے ہیں؟ ان کا معاشرے پر امپیکٹ کیا ہے؟ دین، تحریک اقامت دین کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہی قرآن و سنت کی فکر ہے، تو یہ سوائے جماعت اسلامی کو کوئی اور نہیں کر سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ویلکم ٹو دی سلیوشن پوڈ کاسٹ۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں مختلف لوگ مختلف شعبوں میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں، کچھ لوگ پس پردہ رہ جاتے ہیں، کچھ لوگ سامنے آ جاتے ہیں، لیکن دونوں کی جو محنت ہے، جد و جہد ہے، وہ قابل قدر ہوتی ہے، اور ظاہر ہے اسی کی وجہ سے دنیا کے اوپر جو ہے وہ اس کے نتائج نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے کے کئی نام ہوتے ہیں، ان میں سے کئی لوگوں کو ہم اپنے پوڈ کاسٹ پہ مدعو کر چکے ہیں۔ ایسی ایک مہمان کو ہم نے آج یہاں مدعو کیا ہے، جو ہوتے تو سرگودا میں ہے، لیکن ہماری آج فرمائش پہ جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے مہمان کی حیثیت سے۔ آپ میں سے کئی لوگوں نے ان کو سنا ہوگا، ان سے سیکھا ہوگا، اور ان کے ذریعے سے اپنے قلب کے اندر جو ہے وہ قرآن کے نور کو پایا ہوگا۔ ہم بات کر رہے ہیں ہمارے آج کے مہمان پروفیسر عرفان احمد کی، جو ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور چلیے اب انہی سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ عرفان صاحب، آپ یہاں تشریف لائے تو اب سب سے پہلے تو کچھ تعارف میں نے کرایا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ میں نے کم کرا دیا، اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آڈینس آپ کے بارے میں جاننا چاہتی ہے۔ بہت چھوٹی عمر سے لوگوں نے آپ کو سنتے رہے اور ابھی بھی سن رہے، لیکن آپ کے بارے میں جانتے کم ہیں۔ تو اگر آپ اپنا تعارف کرائیں، کہاں سے پڑھا، کیا کیا، اس وقت آپ کی کیا مصروفیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریف، ساری حمد، ساری ثنا اللہ کے لیے ہے، اور سلام ہے اس کی مقرب ہستیوں پر، انبیاء پر، ان کے ساتھیوں پر۔ ہمارے لیے تو عاجزی ہے اور عاجزی کی دعا ہے۔ تو جو میرا تعارف ہے، میرا خیال ہے کہ یہ جو ایک خاص ذہن ہے، قرآن کا ذہن یا دین کا ذہن یا تحریک اسلامی کا ذہن، اس کا آغاز تو میرے والد صاحب سے ہوا ہے۔ ہمارے گھر میں 43 کے ترجمان القرآن پڑے ہوئے تھے، زبردست۔ اور ہمارا گھر چونکہ ایک گاؤں، ایک دیہات بالکل سادہ سا، تو وہ آج کے گھروں کی طرح اس میں الماریاں، اس میں وہ ساری چیزیں اس طرح نہیں ہوتی تھیں۔ تو جہاں کوئی خالی جگہ کسی دیوار میں، کسی کونے میں، ہمارے گھر میں اس وقت تھی، اس میں کوئی نہ کوئی رسالہ پڑا ہوتا تھا، کسی میں نور پڑا ہوتا تھا، کسی میں بطول پڑا ہوتا تھا، کسی میں ترجمان پڑا ہوتا تھا، اور کسی میں شہاب پڑا ہوتا تھا، کسی میں زندگی پڑا ہوتا تھا، بلکہ وہ تجلی ایک رسالہ وہ بھی پڑا ہوتا۔ مطلب
یہ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ اس زمانے میں بالکل ہی ہمارے والد صاحب ایک ٹھیٹھ جس طرح کاشتکار ہوتے ہیں وہ کاشتکار تھے، لیکن پتہ نہیں کس طرح مولانا مودودی کے پاس پہنچ گئے، ان کی فکر کے پاس پہنچ گئے، پھر ان کو مطالعے کا بڑا شوق تھا۔ تو میرا تو یہ خیال ہے کہ کام وہاں سے سٹارٹ ہوا ہے اور یہاں تک آ گیا۔ پھر ابتدائی تعلیم بھی میری بالکل ٹھیٹھ دیہات میں ہوئی ہے، ایک دور دراز مطلب ایک گاؤں جس میں میں نے میٹرک کیا ہے 71 میں، لیکن اس وقت تک یہ جو دین کے ساتھ تعلق، قرآن کے ساتھ تعلق، نماز کے ساتھ تعلق، یہ جماعت اسلامی کی آواز، یہ تو پوری طرح میرے کانوں میں، دل و دماغ میں بالکل موجود تھی، چونکہ والد صاحب کا تعلق تھا اس سے، اور وہ والد صاحب تو سارے اسی طرح ہوتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے والد صاحب بہت ہی شفیق اور مہربان تھے بچوں کے لیے، صحیح۔ تو اس وجہ سے وہ مطلب ساری چیزیں ان کی وجہ سے ذہن میں موجود تھی، اور اس کا کوئی نہ کوئی مطلب اس کا کوئی نہ کوئی حصہ پھر کریکٹر میں بھی موجود تھا، اعمال میں بھی موجود تھا۔ بات تو وہاں سے شروع ہوئی میٹرک کے بعد، چونکہ میٹرک تو میں نے ایک ایسے سکول سے کیا جو بالکل بڑا دور دیہات میں ٹوٹا پھوٹا سکول تھا۔ صحیح ہے، سرکاری اسکول نہیں، پرائیویٹ۔ اچھا پرائیویٹ تھا، پھر بھی ٹوٹا ہوتا۔ وہ بہت زیادہ ٹوٹا پھوٹا تھا۔ اس وقت جو پرائیویٹ سکول تھے وہ ٹوٹے پھوٹے، اس وقت گورنمنٹ سکول اچھے سکول تھے، آج الٹا ہے۔ تو آج بہرحال الٹا ہے۔ اس کے بعد جب میں نے کالج میں داخلہ لیا تو پھر کوئی یہ نہیں کہ کسی نے مجھے جمعیت میں، وہ چونکہ گھر سے تھا بالکل، تو جمعیت کو ہم نے تلاش کر لیا، جمعیت نے ہمیں تلاش کر لیا، پا لیا۔ ہاں، تو میرا خیال ہے 72 میں نے گورنمنٹ کالج سرگودا میں داخلہ لیا، تو اسی وقت سے جمعیت کے ساتھ۔ صحیح۔ اور پھر میرا خیال ہے کہ 74 سے لے کر 79 تک میں جمعیت میں رہا ہوں، اور جمعیت میں پھر یہ بات پتہ نہیں کہنے والی ہے یا نہیں کہنے والی، اس وقت تو یہی ہوتا تھا کہ جو جمعیت میں آ جاتا تھا وہ پڑھنے پڑھانے کی بات پھر ختم ہوتی تھی، پھر صبح جمعیت، شام جمعیت، دل جمعیت، جان جمعیت، بس پھر جمعیت ہی ہوتی تھی۔ تو بس جمعیت کے ساتھ پھر لگے رہے، ایف اے بھی کیا، پھر بی اے بھی کیا، اور اس کے بعد مطلب میرا خیال ہے 74 کے لگ بھگ میں رکن بن گیا تھا۔ صحیح ہے۔ اس کے بعد پھر میں ناظم ہی رہا ہوں، اس لیے کہ بندے تو پہلے بھی جمعیت میں تھوڑے ہی ہوتے تھے، اب بھی تھوڑے ہی ہیں، جو ہوتا تھا وہ ناظم بن جاتا تھا۔ صحیح ہے۔ تو اس طرح ہم بھی ناظم بن گئے۔ سرگودا مقامی جمعیت تھی، اس کا میں ناظم رہا۔ پھر جمعیت نے ایک اس زمانے میں بڑے شوق سے، بڑے جذبے سے، اور بڑے مطلب ایک بلند ویژن کے ساتھ وہاں پنجاب میں ڈویژنل سسٹم شروع کیا۔ صحیح ہے۔ اس وقت 5 ڈویژن تھے، تو ہمارا جو ڈویژن تھا سرگودا ڈویژن، اس کا ناظم انہوں نے بنایا، ہمارے ایک بھائی تھے، اب تو وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، سعید سلیمی صاحب۔ صحیح۔ وہ یعنی ڈویژن کے ناظم بنے اس حال میں کہ وہ اس سے پہلے صوبے کے ناظم رہ چکے تھے، اوپر سے نیچے ذمہ داری۔ ہاں جی، صحیح ہے۔ بلکہ صوبے کے 2 ناظم جو ہیں وہ 2 ڈویژنوں کے ناظم بنے، صحیح ہے۔ سابق ناظمین صوبہ، ایک یہ تھے اور ایک ملتان کے تھے۔ تو وہ ڈویژنل سسٹم جو شروع کیا جمعیت نے، وہ 2-3 مہینے سعید سلیمی صاحب ناظم رہے، پھر میں اس کا ناظم بن گیا۔ کہا جا سکتا ہے کہ وہ سرگودا ڈویژن کا پہلا ناظم میں ہی تھا۔ صحیح۔ تو پھر جمعیت چلتی رہی۔ اب جمعیت کی تفصیلات بیان کرنا شروع کر دیں تو وہ تو نہیں ہوتی، وہ تو بہت واقعات، وہ تو بہت، ہر بندے کے پاس بہت ہوتے ہیں، بڑے واقعات، بڑے دلچسپ واقعات، صحیح، بڑے غم زدہ کرنے والے واقعات، وہ ساری چیزیں وہاں موجود ہیں۔ شاید زندگی کے بہترین ایام۔ تو وہ تو نہیں بیان کیے جا سکتے، لیکن بہرحال سرگودا ڈویژن کی ذمہ داری، پھر میں پنجاب یونیورسٹی میں آیا تو پھر یہاں لاہور ڈویژن کی ذمہ داری، پھر صوبائی شورا میں، پھر مرکزی شورا میں۔ صحیح۔
میں نے پہلے ناظم اعلیٰ رکن کی حیثیت سے دیکھے جن سے ملاقات ہوئی وہ عبد الملک مجاہد، عبد الملک مجاہد، اور اس کے بعد پھر لیاقت صاحب بن گئے، صحیح، اس کے بعد پھر شبیر احمد خان صاحب بن گئے. لیکن میرا خیال ہے لیاقت صاحب کی ذمہ داری کے دوران ہی جمعیت سے فارغ ہو گیا تھا. یہ 79 کی بات. ایسے اس کے بعد پھر جمعیت اور جماعت میں تو کوئی فرق نہیں ہے، بس وہ جو جمعیت میں ہوتا ہے وہ جماعت میں بھی ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی میں جماعت کا شروع ہو گیا. جماعت کا رکن بن گیا. تو 79 تک تو آپ تھے اور جمعیت تھی، لیکن جمعیت کے بعد پھر اپنے پروفیشنل کیریئر کو پرسیو کرنے کا سوچا آپ نے، یا پھر آپ تھے اور جماعت تھی؟ نہیں، ہماری سوچ یہی تھی کہ ہم ہیں اور جماعت ہیں. صحیح ہے. لیکن جب شادی ہوئی نا تو پتہ چلا کہ نہیں، کچھ اور بھی ہے. صحیح ہے. کچھ کھانا کمانا بھی ہے، کوئی گھر بھی بنانا ہے، کوئی یہ بھی ہونا ہے. تو پھر میں نے مطلب یہ سروس جوائن کی کالج میں بطور لیکچرر کے. اچھا، یہ تو بظاہر یعنی اگر کسی کو کمانا ہو تو وہ استاد کے پیشے کا اختیار نہیں کرتا، وہ کہتا ہے یار یہ تو کمانے کی جگہ نہیں ہے. تو آپ نے کیسے انتخاب کر لیا؟ نہیں، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا میں کرنا کیا ہے. آپ نے کہا ہم تو وہ زمیندار لوگ تھے، وہ گاؤں میں رہتے تھے. ایم اے چونکہ کیا ہوا تھا، شادی ہو گئی، وہ بیگم صاحبہ نوکری کرتی تھی، ہم گھر میں بیٹھے رہتے تھے، ہمیں بڑا عجیب لگتا تھا. تو وہ پھر میں نے تو زندگی میں پہلا ہی انٹرویو دیا لیکچرشپ کے لیے، اسی میں کامیاب ہو گئے. صحیح ہے. 85 سے لے کر پھر وہ لیکچرشپ کی. لیکن لیکچرشپ بڑے عجیب انداز میں کی کہ زیادہ کام جماعت کا. صحیح ہے. میں لیکچرر بھی تھا، جماعت اسلامی سرگودا شہر کا امیر بھی تھا، بلکہ وہ شکایتیں بھی ہوتی رہتی تھیں کہ بھئی یہ کیا بات ہے، ایک طرف گورنمنٹ کے ملازم ہیں، دوسری طرف جماعت کے امیر ہیں، فل ٹائم وہاں کے. تو کئی مرتبہ وہ مسئلہ بھی بنا، لیکن کوئی نہیں خاص مسئلہ بنا. بس اسی دوران دار ارقم سکول ہم نے شروع کر دیا. بالکل. اس کی بھی ویسے نا بڑی عجیب ہے ہسٹری، یا اس کا خیال بڑے عجیب انداز سے آیا کہ وہاں سرگودا میں 2-3 سکول تھے یہ کرسچن کمیونٹی کے، مشنری اسکول ہوں گے. ہاں، صحیح ہے. اور بہت اچھے سکول تھے. بالکل. بہت. ایک کانوینٹ سکول تھا، وہ بڑا نا، اس کے باہر ٹانگے اور رکشے اور گاڑیاں وہ کھڑے ہوتے تھے، تو وہ ہمارے گاؤں کا راستہ تھا، اس راستے میں وہ سکول تھا. میں جب وہاں سے گزرتا تھا تو میں سوچتا تھا کہ کمال ہے، ہم اپنے بچوں کو چھوٹے چھوٹے قاعدے بھی نہیں پڑھا سکتے، اور یہ سب پڑھا رہا، اور یہ ہم اپنے بچے ان کو دے دیتے ہیں، اور یہ ہم سے پیسے بھی لیتے ہیں، اور ہمارے بچے بھی خراب ہوتے ہیں. تو وہ جو میرا سفر تھا نا، آنا جانا، وہاں سے مجھے خیال ہوا کہ بھئی یہ پرائیویٹ سکول بنتے ہیں تو ہم بھی ایک بنا لیتے. صحیح بات ہے. تو پھر اور کچھ دوست ساتھ ملے، ہمارے ایک اور ساتھی ہیں بہت اچھے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنا فضل فرمائے، میاں اظہار الحق ان کا نام ہے. ان کے والد صاحب بھی پرانے جماعت کے رکن. صحیح. پھر ایک منور گوندل صاحب تھے. پھر ہمارے وہاں شہر کے امیر تھے ڈاکٹر امجد چغتائی صاحب. تو ہم چاروں نے مل کر وہاں 90 میں دار ارقم سکول بنایا. تو الحمدللہ کہیں یا ماشاءاللہ کہیں یا الا ماشاءاللہ کہیں، وہاں کوئی داخلہ ہی نہیں لیتا تھا. ہم دفتر میں بیٹھے رہتے تو کوئی نہیں آتا تھا داخلہ لینے کے لیے. وہ سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، تو لوگ ہمیں، جو ہمارے بزرگ یا ہمارے واقف لوگ ہمیں کہتے بھئی یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کہاں لگا دیا سب کچھ، تو آپ یہ اتنا کرایہ بلڈنگ کا دے رہے ہیں، اتنا کچھ ٹیچر جو آپ نے 2-4 رکھے ہوئے ہیں ان کو دے رہے ہیں. تو اس زمانے میں، جس زمانے میں 6 کنال کی کوٹھی ہم نے 9,000 منتھلی کرائے پر لی تھی، اب اس کا مطلب کرایہ کم از کم 4-5 لاکھ ہوگا. صحیح ہے. تو 90 میں وہ ہم نے گھر لیا تھا 9,000 کرائے پر، اور 9,000 کرائے پر جو گھر تھا جس میں ہم نے سکول بنایا، کچھ بچے وہاں داخل بھی ہو گئے. 2 سال میں ان کی تعداد پتہ نہیں 40 ہو گئی یا 42 ہو گئی. چلیے داخلہ. تو وہ مجھے یاد ہے کہ ہم کوئی 16,000 روپیہ ڈیفیسٹ جاتے تھے ہر مہینے.
ہر مہینے. صحیح ہے. تو وہ ہمیں ہمارے بزرگ جس کو پتہ چلتا وہ کہتے کمال ہے آپ یہ کیا کر رہے ہیں, اس کو بند کریں. صحیح بات ہے. اور واقعی میں وہاں دفتر میں بیٹھا ہوں تو کوئی نہیں داخل ہونے کے لیے آتا تھا. ہم نے کسی کو کہا نہیں کہ داخلہ اس سکول میں لیں, ہم نے کہا نہیں. بالکل میں نے ذاتی طور پر خود بھی کسی کو نہیں کہا, کسی دوست کو, کسی جاننے والے کو کہ اپنے بچوں کو داخل کروائیں, یہ نہیں کیا. صحیح ہے. اور اپنے دوستوں سے بھی کہا کہ یہ نہیں کرنا, کام کرنا ہے, لوگ خود آئیں گے, نہیں آئیں گے تو نہیں آئیں گے. صحیح ہے. تو وہ اس دوران چونکہ ہمارا تعلق جمعیت سے رہا, جماعت سے رہا, مجھے شروع سے قرآن کے مطالعے کی دلچسپی تھی شروع سے ہی. جمعیت میں بھی میرا زیادہ تعارف یہ قرآن کا درس اور قرآن کا سٹڈی سرکل, یہ قدرتی بس اللہ کی طرف سے تھا. اور والد صاحب کی میرے خیال سے کا جاریہ بن رہا اس میں ظاہر ہے والد صاحب کی وجہ سے تھا. تو قرآن سے بڑی دلچسپی تھی. وہ میں نے بڑا مطالعہ, مولانا مودودی کا سارا مطالعہ, اور بھی اس طرح کا ہم فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں بہت میں نے مطالعہ کیا, لیکن قرآن سے دلچسپی بہت تھی. تو یہ جب 2 سال گزر گئے دار ارقم کو, تو جماعت میں تو ہم تھے ہی. میرے ذہن میں ایک خیال آیا ایسے ہی کہ اگر ہم ہر قسم کی عصبیت سے بالا تر ہو کر, ایون جماعت اسلامی کی دعوت سے بھی بالا تر ہو کر, معاشرے کے عام لوگوں کو کہیں کہ وہ آئیں, ہم انہیں قرآن سمجھاتے ہیں, دین کی بنیادی تعلیمات دیتے ہیں, کچھ حدیث سمجھاتے ہیں, ایک کورس بنا کر, تو مجھے یہ گمان ہوا کہ لوگ بڑے آئیں گے. صحیح ہے. اس پر پھر میں نے کوئی 15-16 صفحے کا ایک پراسپیکٹس بھی لکھا, اس کی مطلب اس کی تھیم کیا ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, وہ اس طرح ہوگا, وہ کورسز جو ہیں وہ کچھ دنوں کے ہوں گے, پراپر ڈاکیومنٹڈ کام ہوا. وہ نا مطلب اس پر میں نے لکھا. اس کو لے کر نا وہ جو 16 صفحے کا وہ تھا پراسپیکٹس کہہ لیں یا جو بھی تھا, وہ میں کئی دوستوں کے پاس جاتا ہوں, یار میرا یہ خیال ہے کہ یہ عام معاشرے کے جو لوگ ہیں ان کو ہر عصبیت سے بالا تر ہو کر, سیاسی, مذہبی, مسلکی, تو ان کو کہیں بھئی آپ آئیں, ہم آپ کو یہ دین بنیادی سمجھاتے ہیں, یہ بڑا ضروری ہے ہر بندے کے لیے کہ بھئی قرآن سمجھے, دین سمجھے. تو لوگ آئیں گے, لوگ اس میں داخلہ لیں گے. اس وقت میرے ذہن میں تھا کہ لوگ باقاعدہ ایک فارم فل کر کے اس میں داخلہ لیں. صحیح ہے. مہینے کا کورس ہم بنائیں, 1.5 مہینے کا بنائیں. جس کے پاس میں جاتا تھا نا وہ پراسپیکٹس لے کر وہ کہتا تھا یہ نہیں ہو سکتا, یہ کیسے ہو سکتا ہے. جماعت اسلامی کے ہمارے دوست کہتے تھے بھئی ہم ہفتے کے بعد گھنٹے کا درس قرآن رکھتے ہیں, اس میں کوئی آتا نہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ 1.5 مہینے اور 2 مہینے کا کوئی کورس رکھیں, روزانہ 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹے اس کی کلاس کسی جگہ پر ہو, اور وہ فارم فل کر کے داخلہ لیں. آپ کمال سوچتے ہیں. حتیٰ کہ میں بڑے بڑے لوگوں کے پاس گیا, مطلب تعلقات تھے جماعت کے ساتھ, بڑے لوگ, کسی نے میری حوصلہ افزائی نہیں کی. بالکل. بلکہ بعض تو کہتے تھے کہ کیا یہ آپ ایک عجیب سی بات کر رہے ہیں. لیکن یہ دیکھیں اللہ کا معاملہ ہوتا ہے کہ میرے دل سے وہ بات نکلتی نہیں تھی. میرا یہ خیال تھا کہ یہ ضرور ہوگا اور بہت اچھا ہوگا. تو ہم نے بہرحال اس کے باوجود وہ میں نے یہ ڈاکٹر فروق صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں شروع سے, کچھ اور دوست جو ذاتی دوست بھی ہوتے ہیں, جماعت کے ساتھ بھی لنک ہوتا ہے, تعلق ہوتا ہے. 1992 میں 92 میں دار ارقم سکول کی بلڈنگ کے اندر خواتین کے لیے, مردوں کے لیے نہیں, خواتین کے لیے ہم نے 1.5 مہینے کا ایک کورس روزانہ کوئی 1.5 گھنٹے کے لیے وہ بنایا اور اس کو ایڈورٹائز کر دیا. اب وہ عجیب بات ہوئی, وہ میں دفتر میں بیٹھا ہوتا تھا سکول میں, کوئی باپ آ رہا ہے, کوئی بھائی آ رہا ہے, کوئی خاوند آ رہا ہے اپنی بچیوں کو داخل کروانے کے لیے, اپنی خواتین کو. میں دیکھتا میں کمال ہے, ہمارے دوستوں کی مطلب جو ہے خیال ان کا یہ تھا بھئی یہ ہوگا نہیں. اب مطلب یہ کیا ہے کہ سرگودے کی جماعت اسلامی کا مہینے کے بعد ایک اجتماع عام, تو اس میں 35-40 لوگ ہوں, اور اس میں 100 سے بھی زیادہ خواتین نے داخلہ لے لیا ہے. وہ پھر ہم نے اپنی خواتین کو کہا
کہ بھئی یہ کورس کریں. وہ اتنا کامیاب ہوا بھئی وہ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو اور جماعت کے بزرگ بھی بڑے حیران یہ کیا ہو گیا ہے. 40 دن بچیاں آتی رہیں, خواتین آتی رہیں, آ کے دین سمجھتی رہیں. اس کا آخری جو پروگرام ہے وہ ہم نے ذرا بڑا کیا اور اس میں فرحت ہاشمی کو بلایا. صحیح ہے. فرحت ہاشمی صاحبہ کا تعلق سرگودا سے ہی ہے. ان کے جو بزرگ ہیں, ان کے والد صاحب, آپ یوں سمجھیں کہ وہ جماعت اسلامی سرگودا کے بانی ہیں. صحیح ہے. تو ان کا چونکہ تعلق بھی سرگودا سے تھا, اور یہ اس وقت یہ کام نہیں کرتی تھیں قرآن کا, فہم قرآن کا کام اس وقت یہ فرحت ہاشمی صاحبہ نہیں کرتی تھی. اس وقت یہ لیکچرر تھیں وہاں یونیورسٹی میں, لیکن چونکہ ہمارے سرگودا میں یہ فیملی بڑا اس کا دین کے ساتھ تعلق, تو ان کو ہم نے مہمان خصوصی کے طور پر مدعو لیا. تو وہ ہمارا خواتین کے پہلے کورس کا آخری سیشن تھا. اس میں بڑی رونق, بڑی خواتین. وہ میرا اپنا خیال ہے, اب یہ تو پتہ نہیں میرا خیال ٹھیک ہے یا غلط ہے, کہ فرحت ہاشمی صاحب نے جتنا کام کیا ہے انسینٹو وہاں سے لیا ہے. صحیح ہو سکتا اور انہوں نے تو بہت کام کیا ہے. کام تو کیا ہے. مطلب ان کا کام تو اسلامی تاریخ میں میرا خیال ہے کہ خواتین جو ہیں, میرا خیال ہے کہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ نمبر 1 ہے. اتنا کام دنیا میں انہوں نے فہم قرآن کا کیا ہے. تو ان کو ہم نے بلایا, انہوں نے وہ دیکھا, اور دیکھنے کے بعد ان کے ایک عزیز نے مجھے کہا کہ وہ فرحت صاحبہ کوئی آپ کی کوئی پرنٹنگز ہیں تو وہ آپ مانگتی ہیں. تو وہ کوئی ہینڈ بل تھے, کچھ چیزیں تھیں, وہ ایک پراسپیکٹس تھا, وہ میں نے دے دیا. تو میرا گمان یہ ہے کہ انہوں نے جو کام کیا ہے نا, انہوں نے انسینٹو یہیں سے لیا. اب یہ خواتین کا پروگرام ہو گیا, اب مردوں یعنی 40 دن کا ڈیلی 1.5 گھنٹہ. پھر میں نے لوگوں سے کہا, جماعت کے دوستوں سے کہا, بھئی یہ تو ہو گیا ہے. پھر دوستوں نے کہا یہ خواتین ہیں, ان کا ہو سکتا تھا, مردوں میں یہ نہیں ہو سکتا. صحیح ہے. میں نے کہا بھئی آپ جو کہتے رہیں, میں سرگودا جا رہا ہوں اور میں نے مردوں کا یہ کورس جو ہے اس کو اناؤنس کر دینا ہے. تو وہ 1 مہینے کا ہم نے نصاب بنایا اور اس کے 2 ٹائم رکھے, یعنی کورس 1, ٹائم 2. ایک فجر کے بعد رکھا, صحیح ہے, اور ایک عشاء کے بعد رکھا. ٹھیک ہے. مہینہ اس کا ڈیوریشن پورا جو تھا وہ 1 مہینے کا کورس تھا. ڈیلی اس کا ٹائم 1.5 گھنٹہ تھا. اس میں قرآن کے پورشن, کچھ حدیث, کچھ روزمرہ کی چیزیں, اسی طرح کوئی ایکسٹینشن لیکچرز. اب ہوا یہ کہ جو صبح کی کلاس تھی عام لوگ, ان کا کوئی جماعت اسلامی سے تعلق نہیں تھا. مطلب یہ تھا ہی, ہمارا ذہن ہی یہ تھا کہ ہم نے عام لوگوں کو بلانا ہے. تو اس میں صبح کی کلاس میں 150 لوگ داخل ہو گئے, فجر کی نماز کے بعد والی, فجر کی نماز میں, اور عشاء والی میں 70 لوگ داخل ہوئے. اسی سے ہمیں پتہ چلا کہ فجر کا وقت جو ہے نا یہ زیادہ آسان ہے لوگوں کے لیے. اب وہ ہم پورا مہینہ ہم وہ کام کرتے, کوئی ایک طالب علم اٹھ کے ہم سے گیا نہیں. اس کا پھر ہم یہ کرتے تھے, ہمیں خیال آیا کہ یہ روزانہ ہماری کلاس ہوتی ہے, چھٹی کے دن ہم اس کا ایکسٹینشن لیکچر کیا کریں گے. صحیح ہے. اور ان طالب علموں کو کہیں گے کہ اور لوگوں کو بھی بلا کے لاؤ, اس میں کوئی مہمان بلا لیا کریں گے. وہ اب مطلب 150 وہ ہوتے تھے اور 200 اور آ جاتے تھے. اسی طرح وہ عشاء کا پروگرام بھی چلتا رہا. تو بس میرا خیال ہے بات لمبی ہو جائے گی. اس کے بعد رمضان آ گیا. رمضان میں میرے ذہن میں خیال آیا کہ اگر ہم 4 دن کا ایک پلان بنائیں درس کا, وہ جو 4 دن ہیں ان میں کوئی 4 گھنٹے 3-4 گھنٹے درس قرآن ہو, ایک ہو, پھر دوسرا ہو, پھر تیسرا ہو, اس کے پورشن طے ہوں, اس کا نصاب بنا ہوا ہو, وہ صرف چھٹی کے دن ہو, یعنی رمضان کے جو جمعے ہیں ان پہ کر رہے ہیں, ان میں کر رہے ہیں. اس وقت جمعے کو چھٹی ہوتی تھی.
وہ تو مطلب جب لوگ اس میں داخلہ اس میں بھی باقاعدہ فارم فل کر کے لوگ آئے. اس میں تو جب 500 سے تعداد بڑھی نا تو میں تو ششدر ہی رہ گیا. بھائی کمال ہے سوسائٹی میں دین سیکھنے. اس میں سب سے زیادہ اٹریکٹیو بات لوگوں کے لیے یہ تھی کہ وہاں کسی فرقے کی بات نہیں ہوگی, کسی مسلک کی بات نہیں ہوگی, کسی جماعت کی بات نہیں ہوگی. سب سے زیادہ اس چیز نے لوگوں کو متاثر کیا. اب وہ جب 500 سے تعداد بڑھی تو میں نے کہا کہ ہم تو غریب لوگ ہیں, ان کا ارینجمنٹ کیسے کریں صحیح گے؟ بات ہے. تو پھر مجھے یاد آیا کہ میں نے ایک دوست سے قرض لیا, اور وہ پھر جو رمضان کے دنوں میں ہمارا چھٹی کے دن پروگرام 4 گھنٹے کا درس قرآن ہوا, وہ عجیب ہی تھا. عجیب ہی اس کا منظر تھا, عجیب ہی اس کا تاثر تھا. یعنی آپ اندازہ کریں کہ ہر پروگرام میں لاہور سے, گجرات سے, جنگ سے, سیالکوٹ سے لوگ آتے تھے. دوسرے شہروں سے لوگ آ رہے تھے بس اس کے بعد یہ کام شروع ہو گیا. اور آج چلتے چلتے اور پھر ہم نے یہ 10 دن کے کورس ہم نے وہ ڈیزائن کیے. فجر کے بعد ہم نے ٹائم لگا. تو پھر ہزاروں لوگ. پھر ہم نے سرگودا میں جماعت اسلامی کے تقریباً سارے بزرگوں کو ہم نے بلایا. وہ آتے تھے, دیکھتے تھے, حیران ہو جاتے تھے. مثلاً آپ کراچی کے لوگ ہیں, یہاں سے میں نے نعمت اللہ خان صاحب کو بلایا صحیح ہے. ایک پروگرام میں. تو وہ فجر کے بعد پروگرام, ادھر سے بھی لوگ آ رہے ہیں, ہاتھ میں انہوں نے وہ نصاب پکڑے ہوئے ہیں, ادھر سے بھی آ رہے ہیں, ادھر سے بھی آ رہے ہیں, اس گلی سے بھی اس گلی. خان صاحب مجھے کہتے ہیں عرفان صاحب سرگودا کے لوگوں کو بلڈ ٹیسٹ کرائیں. یہ عجیب بات ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے لوگ اس طرح آ رہے ہیں. میں نے کہا خان صاحب یہاں لوگوں کا بلڈ ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے, میں کراچی میں آؤں گا, وہاں بھی یہی بلڈ گروپ ہے. تو اس طرح پھر پہلے تو ہم پروگرام یہ کرتے رہے دار ارقم کے تحت. صحیح. اور ایک بات تو میں نے شروع کی تھی نا دار ارقم سکول سے. جب یہ پروگرام شروع ہوئے تو ایک دم دار ارقم میں داخلہ. ہاں یہ امپورٹنٹ رہ گیا تھا پیچھے, داخلے شروع ہو گئے. ہو پھر ہم سے سنبھالے ہی نہیں جاتے تھے. وہ سارے شہر پہ دھوم مچ گئی. پھر ہمیں ایک کوٹھی لینی پڑی, پھر اور ایک اور کوٹھی لینی پڑی. پھر وہ سکول بھی چل پڑا. اور آج دار ارقم کے 800 کیمپس ہیں. اور آج دار ارقم کے 800 کیمپس ہیں ماشاءاللہ. تقریباً, اور لاکھوں بچے اس میں پڑھ رہے ہیں. اور یہ جو پروگرام ہے یہ چونکہ دار ارقم کے تحت ہم کرتے تھے, اس کا نام ہم نے رکھا ہوا تھا دار ارقم سکول آف اسلامک اسٹڈیز. صحیح. پبلک کے لیے. صحیح. اس میں ہر بندہ آ سکتا ہے, ہر مرد ہر خاتون, کو ان پڑھ ہے, پڑھا لکھا ہے, کوئی ہے, سب اس میں داخلہ لے سکتا ہے. تو پھر جماعت اسلامی کی اس وقت میرا خیال ہے کہ اس زمانے میں جماعت اسلامی کی مرکزی شورا کا رکن بن گیا تھا. اب یہ اس پروگرام کی دھوم ہر جگہ پہنچ گئی, جماعتی حلقوں میں بھی پہنچ گئی, غیر جماعتی حلقوں میں بھی پہنچ گئی. میرے پاس غیر جماعتی حلقوں سے بھی بڑے لوگ آتے تھے, پوچھتے تھے آگے آپ کیا کرتے ہیں, صحیح, یہ کیسے کرتے ہیں. لاہور سے لوگ آئے, کشمیر سے لوگ آئے, کراچی سے, یہاں سے ان کا جماعت سے کوئی تعلق نہیں تھا, یہاں سے ایک گروپ وہاں آیا. تو پھر جماعت اسلامی نے کہا بھئی یہ پروگرام تو جماعت کے تحت ہونے چاہیے. تو پھر ہم تو مرکزی شورا کے رکن تھے, ہم نے کہا آمنا و صدقنا, ٹھیک ہے. تو ایک کمیٹی بنی, ہائی پروفائل کمیٹی, بہت اعلیٰ سطحی. اس میں قاضی صاحب نے منور حسن صاحب, اللہ گری کے رحمت کرے, آمین, اور حافظ ادریس صاحب, اور لیاقت بلوچ صاحب, اور میں, یعنی بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ میں چھوٹا سا آدمی اس کمیٹی میں تھا, اس لیے کہ میرا قصور یہ تھا کہ یہ پروگرام شروع کیا تھا. تو وہ اس کمیٹی کے اجلاس ہوتے رہے. تو مئی, میرا خیال ہے 18 مئی 2000, اس دن باقاعدہ مرکز میں شعبہ فہم دین کے نام سے یہ مطلب کام, بھئی یہ مجھے کہا گیا کہ آپ پروگرام کریں جماعت کے تحت. تو مجھے بڑا یاد ہے
منور صاحب مجھے کہتے ہیں بھائی آپ کے لیے بہت اچھا کمرہ ایک دفتر آپ کے لیے منصورہ میں خالی کیا ہے، تو اس پر آپ قبضہ کر لیں صحیح ہے. اور وہاں ڈیرے ڈال لیں. میں نے کہا منور صاحب میں نے کوئی دفتر نہیں بنانا، مجھے کوئی کمرہ نہیں چاہیے، میں نے فیلڈ میں پھرنا ہے، صحیح بات ہے. میں نے دفتر کو کیا کرنا. تو پھر ہم نے پروگرام شروع کیے جماعت کے تحت، تو بالکل اسی طرح لوگ آئے جس جگہ جاتے ہزاروں لوگ. جہاں ہم جاتے تھے. پہلے جماعت والوں کو کہنا کہ فجر کے بعد پروگرام کریں، جہاں بھی میں نے کہا لوگ ڈرتے تھے کہ فجر کے بعد کون آئے گا، بڑے بڑے عجیب لطیفے ہیں اس کے بارے میں، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، پروگرام فجر کے بعد کرنا، صحیح ہے. اور کرنا بھی گراؤنڈ میں ہے. تو پھر بڑے بڑے پروگرام میں، لاہور میں اتنے بڑے بڑے پروگرام ہوئے، پشاور میں پروگرام ہوئے، پھر مطلب اور شہروں میں پروگرام مطلب اس طرح ہم نے کیے. میرا خیال ہے کوئی پھر تو 10-12 سالوں میں اسی شغل میں لگا رہا ہوں. دار ارقم تو پیچھے رہ گیا، وہ دوسرے لوگ ہی چلاتے رہے. صحیح ہے. تو میں تو اسی شغل میں پھر رہا. جماعت کی ذمہ داری تھی، اور کراچی سے لے کر کوہاٹ تک تقریباً تمام قابل ذکر شہروں میں ہم نے یہ پروگرام کیے. سندھ میں بھی لاڑکانہ میں کیا، اور اسی طرح سکھر میں کیا. ہر جگہ ہی بہت پروگرام کامیاب ہوتا تھا، بہت زیادہ. تو یہ میں تھوڑا لطیفہ آپ کو سنا دیتا ہوں بالکل. کہ کراچی میں یہ جو ضلع بن قاسم تھا، اس کے نظم کے ساتھ نا میرے کوئی لوگ واقف تھے. صحیح ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ بھئی آپ کراچی میں پروگرام رکھیں. تو انہوں نے کہا عرفان صاحب فجر کے بعد تو سارا کراچی سویا ہوتا ہے، کوئی نہیں آئے گا. میں نے کہا آپ اللہ کا نام لے کے رکھ لیں. لے کے رکھ لیں. تو پھر اسلم مجاہد صاحب اور لقمان بیگ صاحب جو دونوں شہید ہو گئے، اللہ کی جنتوں میں. انہوں نے ہمت کی. میرے ایک دوست تھے مرتضیٰ غوری صاحب، مرتضی غوری اور صاحب. ان کے کہنے تھے یہ مان گئے، اور انہوں نے کوئی دباؤ ڈالا بھائی نہیں کریں. انہوں نے ایک اوپن جگہ پر کمیونٹی سینٹر پر پروگرام رکھ لیا. مجھے اس طرح میں نے کہا بھائی اس طرح کوئی ہینڈ بل بنائیں، اس کو تقسیم کریں، لوگوں کو کہیں کہ بھائی یہ ہر قسم کی دعوت سے بالا تر ہو کر قرآن سیکھیں. وہ میں جس دن آیا نا پروگرام کرنے کے لیے ایئرپورٹ، تو وہ وہاں کے کچھ 4-5 ساتھی مجھے لینے گئے ہوئے تھے، اتنے پریشان. میں نے ان کے چہرے ہی دیکھ لیے، میں نے کہا یہ تو بہت پریشان ہے. مجھے وہ کہنے لگے کہ عرفان صاحب اگر کراچی میں پروگرام کامیاب نہ ہوا تو ہم یہاں نہیں رہ سکتے، ہمیں کراچی چھوڑنا پڑے گا. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے کوئی بندہ مانتا ہی نہیں ہے کہ فجر کے بعد کوئی لوگ آئیں گے. صحیح بات ہے. اجتماع ارکان ہم نے 2-3 مرتبہ کیا ہے، وہاں بزرگ اٹھ کے آتے ہیں، ہم نے کوئی دھوپ میں یہ بال سفید کیے ہیں. آپ کیسے عجیب لوگ ہیں، صبح کے بعد آپ نے وہ وہاں اوپن جگہ پر پروگرام رکھ دیا ہے اور درس قرآن رکھ دیا ہے، اور کون آئے گا وہاں؟ وہ مہر الدین افضل صاحب بیچارے، وہ یہ مرتضیٰ صاحب، سارے بڑے پریشان. تو میں نے کہا کہ اب میرے پاس تو اس کا کوئی علاج نہیں. مجھے اتنا پتا ہے کہ پروگرام انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا. میں نے یہ سارے ملک میں پروگرام کیے. وہ ایک ان میں سے کہنے لگے کہ عرفان صاحب دعویٰ کرتے ہیں اجتماع ارکان والے، ہمارے ارکان والے، کہ 30 لوگوں سے اگر زیادہ آ گئے نا، پیسے واپسی. پیسے واپس، یا پتہ نہیں کیا کیا. چہرے پر ہاتھ مار کے لوگ کہتے ہیں کہ 30 سے زیادہ نہیں آئیں گے. میں نے کہا بھئی آپ کی پریشانی کا میرے پاس تو علاج کوئی نہیں ہے، میں تو اب آ گیا ہوں. صبح پروگرام ہے. صبح جب ہم پروگرام میں پہنچے تو 250-300 لوگ تھے پہلے دن، اور پھر وہ بالکل وہ سرگودے والی فضا بن گئی. ادھر سے بھی لوگ، ادھر سے بھی لوگ، ادھر سے بھی لوگ، ادھر سے بھی لوگ. شاید اسی لیے آپ نے اس پورے کام کو معجزہ کہا تھا آغاز میں، کہ معجزے کی طرح ہی اللہ تعالیٰ کروا رہے تھے. وہ لوگ آ رہے ہیں. اب وہ تو جگہ بھر گئی، پتہ نہیں 10,000 لوگ تھے یا 8,000 لوگ تھے یا کتنے لوگ تھے. آخری پروگرام میں لوگ ہی لوگ تھے.
10,000 لوگ بہت لوگ ہوتے ہیں, 5-7 ہزار بھی بہت ہوتے ہیں. بہت ہوتا ہے. اس میں خان صاحب بھی آ گئے. تو میرا خیال ہے میں نے ان سے کہا کہ آپ بلڈ ٹیسٹ کرا. سیم بلڈ گروپ نکل آیا. صحیح. بلڈ گروپ آپ جو ہے ان کا کروا لیں. وہ کہنے لگے میں بلڈ گروپ تو نہیں کراتا, میں یہ آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کے سارے پروگرام کینسل. آپ نے کہیں نہیں جانا, آپ ہمیں ٹائم دیں اور ہم سٹی گورنمنٹ کے تحت پروگرام کرتے ہیں نشتر پارک میں. میں کیا آپ میرے پروگرام کینسل نہ کروائیں, آپ ڈیٹ لیں اور بتائیں مجھے کب میں آ جاؤں گا. پھر انہوں نے وہ نشتر پارک میں پروگرام رکھ دیا. نشتر پارک کا جو پروگرام تھا اس کا مجھے نہیں پتا کتنے لوگ تھے, لیکن جب ہم اس کو آخری دن کر کے اگلے دن ہم مطلب اٹھے تو اخبارات میں لکھا ہوا تھا کہ کوئی سیاسی جلسہ اتنا اس کراچی میں نہیں ہوا نشتر پارک میں. یہ تو مشہور ہے, اور بلدیہ عظمیٰ کے وہ والا جلسہ تو بہت مشہور ہے, بہت زیادہ لوگوں کو آج بھی جو ہے وہ یاد ہے. دیکھیں یہ تو یہ اس طرح پھر آپ کی بات کاٹی گئی ہے. اس طرح شروع ہوا دار ارقم, اور اس طرح شروع ہوا فہم قرآن کا سفر جو آج بھی جاری ہے الحمدللہ. ماشاء اللہ. اصل میں اس سے وہ ہوا کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں نا تم میری طرف 1 قدم بڑھاؤ میں تمہاری طرف 10 قدم بڑھاؤں. بالکل ایسی کوئی بات تو شاید آپ لوگ قدم بڑھاتے جا رہے تھے, اللہ تعالیٰ بھی نہیں, میرا خیال ہے وہ نا اللہ نے کوئی زیادہ ہی قدم بڑھائے. صحیح ہے, آپ لوگ کے کم تھے. مطلب کہ زیادہ ہی کوئی. اس میں تو بڑی حیران کن, بہت حیران کو ایسے واقعات ہیں کہ اگر میں آپ کو واقعات سناؤں یعنی اس کے تاثر کے اور اس کی حاضری کے, تو بندہ تو حیران ہو جاتا ہے. اور پھر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے رحمت کی ایک ہوا تھی جو بڑی چلی. اور میرا اس وقت بھی خیال تھا, اب بھی خیال ہے, کہ اگر اس تھیم کو لے کر ہم پاکستانی معاشرے میں فہم قرآن کا کام کریں تو یہ بہت بڑا کام ہو سکتا ہے. لیکن جماعت اسلامی بیچاری تو اور کاموں میں بڑی پھنسی رہتی ہے, اس کو ملک کے حالات بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں. تو یہ جناب ہمارا یہ دونوں کام ہیں. اب دار ارقم بھی دیکھیں, وہ بھی خواہ وہاں ہی ترقی کرتا جا رہا ہے. اس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے, اس میں کوئی بہت خوبیاں نہیں ہیں. بڑے مسائل کا وہ شکار رہا ہے دار ارقم, چونکہ اس میں ایک بزنس کا پہلو تھا نا. جس چیز میں بزنس کا پہلو ہو اس میں کئی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. بالکل. تو اس میں بڑے مسائل پیدا ہوئے ہیں. لیکن اس کے باوجود دیکھیں کہ دار ارقم بھی یعنی 700-800 برانچیں نہیں ہیں صرف, بعض سکول بہت اچھے ہیں, بہت بڑے بڑے ہیں. جی بالکل. جس طرح سرگودا میں بہت مطلب کام ہوا ہے دار ارقم کے تحت. آپ اندازہ کریں کہ 14 سالوں میں دار ارقم سرگودا کی کوئی 40 پوزیشنیں ہیں بورڈ میں. صحیح. کراچی میں عثمان پبلک کے جیسے ہوتی ہیں یہاں پہ ساری, ہر سال ہماری کوئی نہ کوئی پوزیشن آ جاتی ہے. اور دوسرا آپ گجرات میں دیکھیں, گجرات ڈسٹرکٹ میں دار ارقم سکول, تو آپ حیران ہوتے ہیں یہ پرائیویٹ سکول ہیں. میں خود بھی کوئی 4 ایکڑ, کوئی 3 ایکڑ, کوئی 2 ایکڑ, کوئی. اب یہ جو مکبر کیمپس ہے یہ 11 ایکڑ میں ہے. بالکل. اور پھر چلتے چلتے اسی دار ارقم سے ایک یونیورسٹی نکل آئی ہے, مکبر یونیورسٹی. اور یونیورسٹی بھی بڑی عجیب نکلی ہے کہ مکبر یونیورسٹی میں جب ہم اس کا نام رکھ رہے تھے, میں نے ہی اس کو تجویز کیا تھا, لیکن میں نے ہی پھر کہا کہ اگر یونیورسٹی بنانی ہے تو یہ تو بڑا خطرناک نام ہے. مکبر اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی کبریائی بیان کرے. تو میں نے اپنے اس عزیز سے کہا, افتخار احمد سے, کہ بھئی اس کا نام کو اور رکھ لیتے ہیں. وہ مجھے کہنے لگا یہی نام رہنے دے, اس کی برکت کی وجہ سے بن جائے گی. تو وہ بن گئی. اب اللہ کرے, اللہ کرے, اللہ کرے, اللہ کرے, ہم بہت کمزور لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ اس یونیورسٹی کو اپنے لیے خاص کرے. یہ ضروری بات ہے. آمین. اور وہ امت مسلمہ کے لیے اور ہماری قوم کے لیے ایک مثالی یونیورسٹی بہت. آمین. لیکن ہم کہاں یونیورسٹی کہاں, میں تو اپنے آپ کو دیکھتا ہوں نہ کوئی تعلیم ہے اس طرح کی, نہ کوئی اس طرح کا وہ ہے, لیکن بس یونیورسٹی بن گئی.
اور صرف ہماری یونیورسٹی بنی ہے, کوئی یونیورسٹی نہیں بنی. اتنی ساری چیزیں آپ نے بتائیں, ایک چیز میرے ذہن میں ابھی اچانک آئی ہے کہ چونکہ آپ لوگ بہت بڑی اسکول نیٹ ورک چین کا بھی حصہ رہے, یونیورسٹی بھی بنا رہے ہیں, ایک تاثر رہتا ہے, اور آپ کیونکہ جمعیت کا حصہ بھی رہے, کہ کوئی تعلیمی ادارہ والے یہ پسند نہیں کرتے کہ ان کے تعلیمی ادارے میں جمعیت آئے اور کام کرے, لیکن کیا آپ اس بات کو پسند کریں گے کہ آپ کے تعلیمی اداروں میں جمعیت آئے اور کام کرے؟ نہیں کریں گے. میں بات صاف کرتا ہوں, نہیں کریں گے. ہم اپنے اداروں میں یہ کریں گے کہ بچے جو ہیں وہ جمعیت کے ذریعے بھی اور ہمارے ذریعے بھی اور سکول اور یونیورسٹی کی انتظامیہ کے ذریعے سے بھی بالکل وہ دین سیکھیں جو مولانا مودودی کی فکر ہے. یہ ہم کریں گے, یہ ہم خود کریں گے, اور اس میں جمعیت کو بھی انوالو کریں گے. لیکن یہ جو دوسری بہت ساری سرگرمیاں ہوتی ہیں وہ ان اداروں کو مطلب ادارہ اور یہ جو ہمارا معاشرہ ہے وہ بات بنتی نہیں ہے. میں نے بات آپ کو صاف کہہ دی ہے, حالانکہ ہو سکتا ہے اس پر میرا احتساب ہو سکتا ہے, ہاں ہو سکتا ہے کہ اس پر میرا احتساب ہو جائے, لیکن ہم یہ کوشش کریں گے. سکول کا تو خیر اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سارے مسائل ہیں. یونیورسٹی ہے یا ہمارے جو اپنے سکول ہیں, بہت سارے سکول بالکل میری اپنی اس نگرانی میں چل رہے ہیں, بہت اچھے ہیں. سرگودا میں ہیں, گجرات میں ہیں, اوکاڑا میں ہیں, سائیوال میں ہیں, چکوال میں ہیں, منڈی بہاؤالدین میں ہیں. یہ بالکل میرے ساتھ مل کر میرے ایک عزیز نے, دوستوں نے بنائے ہیں. تو یہ بہت اچھے ادارے ہیں. ان میں بھی ہم یہ کریں گے اور یونیورسٹی میں بھی کریں گے. میرا مطلب یہ چاہتا ہے کہ یعنی پوری قوم اس سے فائدہ اٹھائے, اور اس میں ہم مولانا مودودی کی فکر, کوئی مولانا مودودی کی فکر نہیں ہے. میں فکر مودودی کے لفظ کو بہت زیادہ وہ نہیں سمجھتا. دین کی ایک فکر ہے نا, جو صحیح دین ہے. مولانا مودودی کا کمال یہی ہے کہ انہوں نے پچھلی صدی میں دین کی ٹھیک تشریح کی ہے. بالکل حقیقت بات یہی ہے. اور ایک مطلب راستہ بھی اختیار کیا ہے دین کے غلبے کا. تو انہوں نے بڑا زبردست کام کیا ہے. ان کی جو فکر ہے وہ ان کی فکر نہیں ہے, وہ قرآن و سنت کی فکر حقیقت ہے. تو اس کو ہم نوجوان نسل میں, بچوں میں مطلب انجیکٹ کریں گے. بلکہ ہمارا تو مقصد یہی ہے. باقی یونیورسٹی ہم نے کیا بنانی ہے, ہم تو یونیورسٹی بنانے کے اس طرح وہ اہل ہی نہیں ہے ہمارے پاس, تو وہ پروفیشنل ایجوکیشن ہی نہیں ہے. ہم نے تو دوسرے لوگوں سے ہی کام لینا ہے. تو اللہ کرے ہم یہ کر سکیں. ہم یہ کوئی دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم ضرور کریں گے, ضرور کریں گے, یہ ہو کر رہے گا. ہم تو بالکل کوئی دعویٰ نہیں کرتے, ہرگز دعا کرتے ہیں, دعویٰ کو نہیں کرتے. اچھا, آپ نے مولانا مودودی کی فکر کی بات کی, تو مولانا تو بہت سالوں پہلے آغاز میں انہوں نے کام کیا تو نظام تعلیم پہ انہوں نے انتہائی زور اور یہ فرق بتایا کہ اسلامی نظام تعلیم کیا ہے, موجودہ نظام تعلیم کیا ہے, اور اس سے حاصل اور نقصان کیا. اور تو آپ کا جو دار ارقم اسکول کا یا جتنا بھی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے اس کے اندر اس بات کو اہمیت دیتے ہوئے آپ لوگ نے کوشش کی کہ کام کریں جس نظام تعلیم کی بات مولانا مودودی نے کی ہے. ہم نے یہ جو دار ارقم بنایا تھا نا, اس کی آپ جو بنیادی فکر ہے نا, اس فکر پر چونکہ مختلف لوگوں نے پھر دار ارقم بنائے, پھر ہر بندہ جو کسی سکول کا مالک ہوتا ہے اس کا ذہن, اس کا مزاج, اس کی جو مطلب اس سکول سے توقعات, بعض سکول تو بالکل بزنس کے اس حساب سے ہو جاتے ہیں, ماڈل ہو جاتے ہیں. اس کی فکر یہ تھی, اور میں کہتا ہوں کہ یہی فکر, جس فکر کی بنیاد پر ہم نے اس کو سٹارٹ کیا تھا, اسی فکر کو, اسی ایک جملے کو اللہ نے پسند کیا, اور اس دار ارقم کو سوسائٹی میں بڑی پذیرائی ملی. جہاں بھی دار ارقم کے نام سے کوئی ڈھاب کا سکول کسی نے بنایا ہے نا, اس نے وہاں کے بیکن ہاؤس کو بھی, وہاں کے سٹی کو بھی, وہاں کے دوسرے پرائیویٹ سکولوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. اور لوگوں نے پسند کیا ہے. کام تو ظاہر ہے جو لوگ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں, اور ہم نے بھی یہی کیا ہے. مطلب جو کہا ہے وہ کر نہیں سکے یا کیا نہیں ہے. لیکن جو سلوگن تھا, جو میرا ذہن تھا, میرا ویژن تھا, وہ یہ تھا
کہ ہم اپنی نئی نسل کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ایسے ادارے بنائیں گے جو حالات اور زمانے اور وقت کے مطابق جدید ترین ہوں، اور اس میں ہم کوئی غیر اسلامی حرکت، کوئی ولگر چیز نہیں ہونے دیں گے، اور اپنے بچوں کا ذہن بنائیں گے قرآن و سنت کے مطابق۔ اب اس کو لوگوں نے بڑا پسند کیا، لوگ اس میں بڑے آئے، اور جہاں جہاں دار ارقم میں اس سلوگن کا لحاظ کرتے ہوئے کام ہوا ہے، وہ تو دار ارقم کہاں کا کہاں پہنچ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے برکت مطلب یہ کہ ہم نے سرگودا میں کام کیا ہے، وہ بھی کوئی بہت بڑا کام نہیں کر سکے، لیکن یہ کہ بہرحال وہاں ہم خود موجود تھے، تو وہاں اب دار ارقم سرگودا جو ہے وہ سرگودا کا نمبر 1 ہے۔ اسی طرح ہم نے اکاڑا میں کام کیا ہے، اکاڑا سٹی میں، یعنی میں نے خود، تو وہ اکاڑا کا نمبر 1 سکول ہے۔ اسی طرح ہم نے کچھ اور جگہوں پر، چیچا وطنی میں، یہ پاک پتن میں، دیپال پور میں، چکوال میں جو سکول بنائے ہیں، وہ اس سٹی کے مطلب نمبر 1 نہیں تو اہم ترین سکول ہے۔ اور اس میں یہ چیز ہے کہ بھئی ہم کوشش کرتے ہیں کہ بھئی جو نصاب ہو، جو ٹیچر ہو، جو بلڈنگ ہو، اس میں کوئی کمی نہ ہو، جدید ہونے کے اعتبار سے صحیح، اور فیسلٹیز کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ لیکن ہم اس میں اپنے بچوں کو قرآن و سنت کے خلاف کوئی چیز نہ دیکھنے کو ملے گی، نہ سننے کو ملے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ تو وہ بڑے پھر اس وجہ سے بڑے ہوئے۔ باقی مطلب یہ بات جو ہے نا کہ بھئی وہ یہ فکر کتنی کامیاب ہوئی ہے، اس کو اگر یہ کہیں کہ ہمارے کام سے زیادہ کامیاب ہوئی ہے، صحیح، نیت سے تو زیادہ شاید نہ کامیاب ہوئی ہو، ایفرٹ سے زیادہ ہوئی ہے۔ لیکن جو ہم نے کوشش کی ہے اس سے زیادہ کامیاب۔ مثلا ہم نے ایک کام شروع کیا اسکول میں، یہ پہلے اسکول میں تھا ہی نہیں، شعبہ حفظ، کہ یہ جو تعلیم ہے، عصری تعلیم کے، عصری تعلیم کے 7 بچے اسکول کے ماحول میں قرآن حفظ کریں، بالکل، اور ان کا جو دوسرا مطلب تعلیم کا کوئی نقصان بھی نہ ہو، یہ ہم نے شعبہ بنایا۔ اس کی اچھی بلی فیس تھی، تو مجھے جب ہم نے اس کو شروع کیا تو لوگ کہتے تھے کہ کمال ہے عرفان صاحب، آپ کیا عجیب عجیب کام کرتے ہیں، عجیب عجیب آپ کی سوچ ہے کہ بھئی بغیر فیس کے تو لوگ بچے حفظ کراتے نہیں، اور آپ کو فیس دے کر کروائیں گے۔ اچھا جی، وہ ہمارا کام اتنا کامیاب ہوا کہ اس کی بات کرتے ہوئے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی کراچی میں تو چھوٹے چھوٹے سکول ہیں نا، مطلب اس طرح کا کوئی وہ سیٹ اپ نہیں بن سکا، لیکن یہ کہ وہاں تو عجیب ہے بھائی، مطلب میرا خیال ہے کہ کوئی ہزاروں بچے حفظ کر چکے ہوں گے، اور کسی بھی دینی ادارے سے زیادہ بچے بھی ہوتے ہیں اور زیادہ اچھا حفظ بھی ہوتا ہے، اور بچوں کا دوسرا تعلیمی نقصان بھی کوئی نہیں ہوتا۔ یہ بہت اہم ہے، مدارس کو بھی سمجھنا چاہیے یہ طریقے کا۔ یہ ایک مطلب ہمیں کامیابی اللہ نے دی ہے۔ اسی طرح یہ بھی کامیابی اللہ نے ہمیں دی ہے کہ جہاں مثلاً میں ایک بات کرتا ہوں، اب دیکھیں نا، مختلف لوگوں نے چونکہ بنائے ہیں نا، کچھ ہم نے بنائے ہیں، کچھ جماعت ہی کے دوستوں نے اور بنائے ہیں، پھر اب اپنا اپنا ذہن ہوتا ہے۔ جو ادارے مطلب ٹھیک فکر کے مطابق بنے ہیں، اللہ کرے سارے ٹھیک ہوں، سارے اچھے سے اچھے ہوں، ایک سے ایک بڑھ کر ہو، لیکن جو ٹھیک فکر کے تحت بنے ہیں نا، ان کو لوگوں نے بڑا پسند کیا ہے۔ ایک میں نے یہ شعبہ حفظ کی بات کی ہے، دوسری میں بات کرتا ہوں پردے کی۔ ہمارے سکولوں میں بالکل فیمیل اور میل کا اختلاط ہم نہیں ہونے دیتے، اور پردے کا خیال بھی رکھتے ہیں، پردے پر زور بھی دیتے ہیں۔ اس چیز نے بڑا لوگوں کو مطلب متاثر بھی کیا ہے، اور اس کے ظاہر ہیں ثمرات بھی ہیں۔ اب ہمارا جو بچیوں کا سیٹ اپ ہے سرگودا میں، وہ بچیوں سے بھی زیادہ کامیاب ہے۔ اسی وجہ سے لوگ مگر مثلاً کوئی اگر بندہ یہ کہے کہ میں نے اپنا بچہ جو ہے وہ دار ارقم میں نہیں کرانا،
یہ پرانے ذہن کے لوگ ہیں. مثلا یہ ویسے سرگودا میں یہ کہتا کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ ہر سال ہماری پوزیشن آتی ہے، ہمارے پاس سب سے زیادہ بچے ہوتے ہی 9th 10 میں ہیں. صحیح ہے، بالکل اسی وجہ سے پوزیشن آتی پڑھا. لیکن مثلا میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ بھائی میں نے اپنے بیٹے کو دار ارقم میں داخل نہیں کروانا، تو وہی بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بیٹی کو میں نے وہاں ہی داخل کرانا ہے. طالبات کا زیادہ اچھا نظام. صحیح. عرفان صاحب، آپ نے قرآن پہ بہت سارا کام کیا. آج جو بھی قرآن پہ کام کرتا ہے نا، وہ ایک چیز کو مزید ضروری سمجھ رہا ہے اور اہم سمجھ رہا ہے. فار ایگزامپل، آپ ایک درس قرآن کرتے تھے، اس میں 10,000 لوگ بیٹھتے تھے. آج اگر آپ کے درس کی ایک کلپ چل جائے تو اس کو سوشل میڈیا پہ ایک وقت پہ کئی لاکھ لوگ دیکھ سکتے ہیں. تو آپ نے سوشل میڈیا کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے سوشل میڈیا پہ بھی جو ہے وہ اس کام کو جاری رکھنے کی کوشش کی ہے. اصل میں نا میں اس طرح IT کا بندہ نہیں ہوں نا. مجھے یہ موبائل، یہ مطلب یہ آپ کا جو سیٹ اپ ہے، اس کا کوئی علم نہیں ہے. صحیح ہے، صحیح بات، میں صحیح بات کر رہا ہوں. اس لیے مجھے اس کی اہمیت کا بھی کوئی بہت زیادہ پتہ نہیں ہے کہ بھئی یہ سوشل میڈیا پر آن لائن. ویسے میں نے آن لائن پروگرام کیے ہیں، کورونا کے زمانے میں آن لائن ہی کیے، سبھی اس وقت گھر میں بیٹھ کر کیے ہیں. لیکن مجھے اس کے اثرات کا اس طرح پتہ نہیں ہے. لیکن میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ جو ایجوکیشن ہے نا، اور خاص طور پر دین کی ایجوکیشن، اس کا جو اثر لائیو ہوتا ہے نا، وہ کسی اور ذریعے سے نہیں ہو سکتا. صحیح. فزیکل انٹریکشن زیادہ کامیاب ہوتی ہے. نہیں، انٹریکشن کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ استاد کا اور شاگرد کا ہے، اور مسئلہ استاد کے کریکٹر کا ہے. صحیح ہے، سمجھ گیا میں آپ کی بات. یہ اگر نہ ہو تو وہ یہ تو ہو جاتا ہے کہ بھائی آن لائن اتنے لوگوں نے سنا، لیکن اس کے جو اثرات ہیں نا وہ نہیں ہو سکتے جب تک استاد اور شاگرد کا آپس میں وہ لنک نہیں ہوگا، اور استاد شاگرد کو نہیں جانے گا اور شاگرد استاد کو نہیں جانے گا. میرا تو جی چاہتا ہے کہ یہ جو ہم نے بڑا کام کیا نا، اس میں باقاعدہ ہم لوگوں کو شاگرد بنائیں جو ابھی تک ہم نے نہیں بنایا. پورے پاکستان کی بنیاد پر کوئی ایسی چیزیں بنائیں جو بالکل نہ ہمارے ساتھ لوگ بہت لنکڈ ہوں. اور ایک تو ہم لوگوں پر ابلاغ کریں، یعنی لوگوں کو قرآن کا جو ہے دعوت وہ دیں. دوسرا، قرآن کو لے کر یہ جو تزکیے کا اور کتاب و حکمت کی تعلیم کا کام ہے، اس کا کوئی سیٹ اپ بنائیں سوسائٹی کے لیے. تو ویسے میں تو چونکہ ایک سادہ آدمی ہوں اور پڑھا لکھا بھی بہت زیادہ نہیں ہوں، مجھے لگتا یہ ہے کہ اس تصور پر، جس تصور پر ہم نے کام کیا ہے، یا یہ کہہ لیں میں نے کیا، اب میں اس تصور سے تو اپنے آپ کو باہر نہیں نکال سکتا. یہ تو اللہ نے مجھے یہ القاء کیا ہے اور اسی طرف سے ہی آیا ہے. صحیح ہے. یہ دار ارقم کا بھی اور فہم قرآن کا بھی. میرے خیال میں کوئی نیشنل لیڈرشپ جو ہے وہ قرآن کو بھی سمجھتی ہو، قرآن پر عمل کرنے والے بھی لوگ ہوں، وہ اگر سوسائٹی میں اس تھیم کے مطابق کام کرے نا، تو چند سالوں میں پاکستان میں اسلامی انقلاب آ سکتا ہے. انشاءاللہ بہت بڑا کام ہے. اللہ تعالیٰ کسی کے ذہن میں ڈال دے، شاید کام کوئی اللہ کا بندہ انشاءاللہ کر لے گا. اچھا عرفان صاحب، ایک چیز ہم نے مزید نہ دیکھی ہے کہ بہت سارے لوگوں نے قرآن کا کام شروع کیا، دین کا کام شروع کیا. اچھا، وہ قرآن کا کام کرتے رہے، دین کا کام کرتے رہے، لیکن کچھ عرصے بعد ہم نے یہ دیکھا وہ خود اپنی ذات میں ایک زیادہ بڑا برانڈ بن گئے، اور پھر قرآن پیچھے رہ جاتا ہے، چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں. جو تصور میرے ذہن میں وہ یہ کہ ایک بندہ قرآن کا کام کر رہا ہے، دین کا کام کر رہا ہے، تو ایسا کیسے ہو جاتا ہے کہ قرآن اور دین پیچھے رہ جاتا ہے، شخصیت آگے نکل جاتی ہے؟ یہ غیب کا علم تو اللہ جانتا ہے بے شک. لیکن ایک تو اگر کوئی اس طرح کی شخصیت ہے جس کے اندر مطلب سمجھ بوجھ ہے، علم ہے، بات کرنے کا مطلب ایک بہت اچھا سلیقہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، ایک تو وہ برانڈ بنے گا. اگر وہ نہ بھی چاہے گا تو برانڈ بنے گا. بالکل. بلکہ جتنا وہ نہ چاہے گا اتنا وہ بڑا برانڈ بن جائے گا. لیکن اگر اس کے ساتھ اس کی یہ خواہش ہو کہ میں برانڈ بنوں، تو یہ بڑا ظلم ہے. یہ بڑا ظلم ہے.
وہ اپنے ساتھ بھی ظلم کرے گا، اپنے کام کے ساتھ بھی ظلم کرے گا، اپنے سامعین کے ساتھ بھی ظلم کرے گا، اور اس کے اثرات بہت جلد ہوا میں اڑ جائیں گے۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے یہ کیا اور ہم یہ اس طرح کے لوگ ہیں، لیکن اس کام کو کرنے کے لیے تو جو بندہ یہ کام کر رہا ہے نا، اس کو تو اپنے سے زیادہ دوسرے کو اہمیت دینی چاہیے، اور اس کام کے ساتھ اسے محبت ہونی چاہیے۔ کسی شہرت کے ساتھ، کسی برانڈ بننے کے ساتھ اسے بالکل کوئی اس کا ذہن نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ ہاں، سب کو محفوظ۔ ایک سوال آپ کے تجربے سے پوچھنا ہے، اور ایک انسٹیٹیوشنل ایجوکیشن ہے، ظاہر ہے آپ انسٹیٹیوٹس چلا رہے ہیں، اور ایک اس کے مقابلے میں ہوم اسکولنگ ہے۔ ہوم اسکولنگ ہے کہ لوگ گھر کے اندر اپنے بچوں کو تعلیم دیں، اور تعلیم دے کے جو ہے وہ اس قابل بنائیں کہ وہ معاشرے میں جو ہے وہ آگے بڑھ سکے۔ آج لوگ اس کو ترجیح دے رہے ہیں زیادہ، کیونکہ سمجھا یہ جا رہا ہے کہ انسٹیٹیوشنس کے اندر جو رش لگ گیا اس کی وجہ سے ایک بچہ تیار نہیں ہو پاتا اس طریقے سے۔ تو آپ کی رائے یہ ہے کہ انسٹیٹیوٹ ایک اچھا طالب علم تیار کر سکتا ہے؟ یہ بات ہے نا کام کی۔ اگر انسٹیٹیوٹ اور انسٹیٹیوٹ کو چلانے والے نیت اور سکل اور محنت کے اعتبار سے ایک ٹھیک معیار پر ہیں تو وہ بھی کام کر لیں گے، اور اگر ایسا نہیں ہے یا یہ ہے بھی تو بھی جو گھر کی ایجوکیشن ہے اس کی اپنی اہمیت ہے۔ وہ بھی اس کا تعلق بھی کسی قاری صاحب کو، کسی استاد کو بلا کے بچوں کو وہ سمجھنے سمجھانے کی بات نہیں ہے۔ اس میں سب سے زیادہ جو چیز کاؤنٹ کرتی ہے وہ اس گھر کا اپنا ماحول ہے۔ ٹیچر کی بجائے اگر والدہ اور والد استاد ہو تو پھر بات بنتی ہے۔ بالکل۔ لیکن میں ان دونوں سے نا ایک تیسری بات کرتا ہوں اور وہ جو زیادہ ضروری ہے اور جس کی ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ بھئی اس کو کس طرح ہم عام کریں۔ ایک گھر کی ایجوکیشن ہے اور ایک ادارے کی ایجوکیشن ہے۔ دونوں ایجوکیشنز جو ہیں یہ اس کو میں کیا نام دوں، اکیڈمک ہیں، اکیڈمکس ہیں، بالکل لیکن قرآن اور سنت تو جہاد کا نام ہے۔ بالکل۔ تعلیم کوئی اس طرح کی ہونی چاہیے جس میں امت مسلمہ کی وحدت کا تصور ہو، دین کا پورا جامع تصور ہو، دین میں ریاست کا تصور ہو، اور دین میں غلبہ دین کا تصور ہو۔ میں بالکل احتیاط کے ساتھ، پتہ نہیں مجھے اب کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے، اگر یہ بات ٹھیک نہ ہوئی تو آپ اس کو نکال دینا۔ اصل یہ جو کام ہے نا، قرآن کو اس کی ٹھیک فکر کے ساتھ اور سیرت کے ساتھ جوڑ کر اس طرح پڑھایا جائے کہ اس کے نتیجے میں اللہ کے بندے لوگ بنیں اور اللہ کے راستے کے مجاہد بنیں، تو یہ سوائے جماعت اسلامی کو کوئی اور نہیں کر سکتا۔ لیکن جماعت اسلامی کو بھی پھر اس کے لیے نا باقاعدہ کوئی بہت بڑی ریسرچ کرنی پڑے گی، اور بڑا کوئی سوچ سمجھ کے اس کا میکنزم بنانا پڑے گا۔ بھائی یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے، قرآن کوئی صرف تقریر تو نہیں ہے، فرد کی وہ تو تیاری بہت مطلب اس سے بڑی چیز ہے۔ اب اس بڑے مقصد کو، اللہ کی خلافت کے نظام کو قائم کرنے کو، مقصد کو اگر آپ دین کے علم سے نکال دیں گے تو اس کی تو جان نکل جائے گی۔ ختم۔ وہ آپ کہتے ہیں کہ ہم مطلب دین کے ذریعے لوگوں کا اخلاق درست کر دیں گے، ان کے اندر امانت داری پیدا کر دیں گے، ان کے اندر یہ خوبی پیدا کر دیں گے، تو اول تو آپ وہ خوبی پیدا نہیں کر سکیں گے۔ وہ خوبی بھی تب پیدا ہوگی یہ جب یہ بڑا کام ہوگا۔ یہ مدرسے ہیں مثلاً، اب یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اتنی تعداد میں ہمارے پاس مدرسے ہیں جہاں قرآن و سنت کا علم دیا جاتا ہے۔ لیکن آپ کبھی سوچتے ہیں کہ ان مدرسوں سے ہر سال ہزاروں علماء نکلتے ہیں، لیکن وہ کدھر جاتے ہیں؟ ان کا معاشرے پر امپیکٹ کیا ہے؟ کچھ بھی، بہت کم۔ ان کا سوسائٹی پر یا پاکستان کے مقصد کو پورا کرنے میں ان کا کیا؟ اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ نکلتے ہیں، باقی وہ بھی اکیڈمک ہے نا، بھئی یہ معلومات کچھ دین کے بارے میں وہ مل گئی۔
دین تحریک اقامت دین کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں مولانا مودودی کا شاگرد ہوں، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہی قرآن و سنت کی فکر ہے. اس کے بغیر اس کا باقی جو سارا وہ ہے نا تعلیم، وہ ہو نہیں سکتی، مکمل ہی نہیں اس جز کے بغیر. لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے کوئی اس کو اس طرح تو نہیں نہ کیا کہ بھائی جو لوگ اس کے لیے کام کرتے ہیں اگر وہ نہیں کر سکتے تو جنت تو اللہ انہیں دے دے گا، انشاءاللہ جنت تو دے گا، اور جنت ہی اصل منزل ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں ہی لے کے جائے آمین. سب کی کاوشوں کے. وہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ تھے عرفان احمد صاحب، اپنی پوری زندگی قرآن کے لیے، قرآن کی دعوت کے لیے صرف کر چکے ہیں، اور ہمارے لیے یہ پیغام دے کے جا رہے ہیں کہ اگر ہم نے زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو قرآن کو پکڑ کے، قرآن کے مقصد کو تھام کے اور اس کو سمجھ کر ہی ممکن ہو پائے گا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے لے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اور ہم سب کو جو ہے وہ جنت کا راہی بنائے. ہم حاضر ہوں گے اسی طریقے کے ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.